عدل و انصاف کی بالادستی یقینی بنا کر بانی پاکستان اور مصدر پاکستان کی ارواح کو سکون فراہم کیا جا سکتا ہے۔ حکومت و اپوزیشن کالعدم جماعتوں سے ناطہ توڑ دیں، بصورت دیگر قائد اعظم کے نام کی مالا جپنا چھوڑ دیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا 25 دسمبر کو یوم قائد اعظم پر خطاب۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ و قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی دیانتداری، عزم مصمم اور جہد مسلسل سے تاریخ اور جغرافیے کو بدل کر پاکستان کے قیام کا معجزہ برپا کیا۔ حکمرانوں، سیاستدانوں نے ذاتوں، جماعتوں کو ملک و قوم پر مقدم رکھا ہوا ہے اور ذاتی جماعتی مفادات کے لیے قائد اعظم کے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اہل سیاست قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کرتے تو پاکستان کبھی دو لخت نہ ہوتا اور نہ دہشت گردی سے مجروح ہوتا۔ حکومت اپوزیشن کالعدم جماعتوں سے ناطہ توڑیں، بصورت دیگر قائد اعظم کے نام کی مالا جپنا چھوڑ دیں۔ قائد اعظم کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے انتہا پسندی اور تشدد کی حوصلہ شکنی اور تمام صوبوں، مسالک اور اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی یقینی بنانا ہوگی۔ حکومت آمرانہ طرز عمل اختیار نہ کرے، اندرونی بیرونی خطرات میں گھرا وطن عزیز انتشار اور محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں حکمران، سیاستدان سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ پوری قوم کی نظریں عساکر پاکستان پر ہیں۔ وطن عزیز سازشوں کے منجدار میں گرفتار ہے۔ حکمران، سیاستدان کرسی کے بجائے ملک کی فکر کریں۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آقا موسوی نے یوم ولادت بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ قائد اعظم نے انتھک جدوجہد سے خطہ ارضی پر ایک ایسی مملکت کا وجود ممکن بنایا جو ایک بڑی ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر آفتاب عالمتاب بن کر طلوع ہوا، جسے عالم اسلام کا قلعہ گردانا گیا۔ ہمارا ازلی دشمن آج بھی اپنی تمام تر توانائیاں اسے نقصان پہنچانے پر صرف کر رہا ہے۔ کلمہ توحید کے نام پر یہ پاک سرزمین لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کر کے حاصل کی گئی، جس کا مقصد عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قیام پاکستان کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکے، جس کی وجہ سے آج ہم دشمنوں کے حصار میں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے محض مدنی ریاست کا نعرہ بلند نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار و افکار کے ذریعے ایک مکمل بنیاد فراہم کی، جس پر مدینہ النبی کے بعد قائم ہونے والی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست کو شریعت مصطفیٰ اور اسلامی تعلیمات کی مجسم تصویر بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی زندگی نے وفا نہ کی، جس کے نتیجے میں ملک ان طاقتوں کے ہتھے چڑھ گیا جن کا پاکستان کے قیام میں کچھ خرچ نہ ہوا تھا، اور برِ صغیر کے مسلمان ان ثمرات سے محروم رہ گئے جن کا خواب انہوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی قیادت میں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایوبی مارشل لا کی پروردہ عصبیتوں، نفرتوں اور محرومیوں نے بھارت کی سازشوں کو پنپنے کا موقع فراہم کیا اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو دسمبر 1971 میں دو لخت کر دیا گیا۔ ضیائی مارشل لا میں ایک بار پھر عالمی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو نفرتوں اور تشدد کی اماجگاہ بنا کر کئی ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی، مذہبی اور انسانی آزادیوں پر قدغنیں لگائی گئیں، لیکن تحریک نواز فقہ جعفریہ نے دشمن کی سازش کو حسینی محاذ ایجیٹیشن جیسے مارکوں سے ناکام کیا اور شیعہ سنی وحدت کا پرچم کبھی سرنگو نہیں ہونے دیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اگر ملکی پالیسیوں کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کے مطابق ڈھالا جاتا تو پاکستان آج دنیا کی سپر پاور ہوتا اور کشمیر و فلسطین آزاد ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قائد کے پاکستان کو اجالنے اور نکھارنے کے لیے نفرتوں اور انتہا پسندی سے ہمیشہ نبرد آزما رہیں گے اور وطن کی عزت و حرمت، دفاع و استحکام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان اندرونی بیرونی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ بدلتے عالمی حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ حکمران، سیاستدان قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے تمام ادارے قومی مسائل پر یکجہتی اختیار کریں۔ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل کروایا جائے، کیونکہ اس پر عمل ہی دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور قائد اعظم کے پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس عزا ماتمی جلوسوں کا انعقاد۔ واعظین و ذاکرین نے فضائل و مصائب جناب سیدہ بیان کیے۔ پروگراموں کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق دختر رسول معظم خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حضرتناک شہادت کی مناسبت سے ایام عزائے فاطمیہ کے موقع پر امام بارگاہوں، عزاخانوں میں مجالس عزا، سیمینارز اور کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، جن سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام، واعظین و ذاکرین نے اسوہ بطول کو طبقہ نسواں کے لیے کامل نمونہ عمل قرار دیا۔ دربار عالیہ سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی چوڑھپال میں مجلس عزا سے علامہ سید مطلوب حسین تقی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر ماتمداری برپا ہوئی ہے۔ طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام علی ہال میں مجلس فاطمیہ سے مفتی سید باسم عباس ظاہری، علامہ سید قمر حیدر زیدی اور دیگر نے خطاب کیا۔
نمائندہ ولسر نیوز نارووال عمران عارف کے مطابق سید احتشام حیدر شمسی کربلائی کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ گلستان زہرا نارووال میں مجلس منعقد ہوئی۔ مجلس ضیاء سے علامہ علی ناصر تلہاڑا، ذاکر ذریت عمران شیرازی، ذاکر کامران عباس BA نے خطاب کیا۔ مقامی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ نمائندہ ولسر نیوز رانی پور شاہ نواز سولنگی کے مطابق ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے مختار فورس کے زیر اہتمام رانی پور میں مجلس ضیاء منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ذاکر وقار احمد شیدی نے خطاب کیا۔ داخلی چراغ قلعہ اسلام آباد میں مجلس ضیاء بابا سید دلبر شاہ کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ مجلس ضیاء امام بارگاہ ملحقہ دربار عالیہ پیر سید حیدر بخاری میں منعقد ہوئی، جو مرجع خاص و عام ہے اور دور و نزدیک سے حاجت مند توسل اہل بیت کا دروازہ سمجھ کر دربار سید حیدر شاہ آتے ہیں اور من کی مرادیں پاتے ہیں۔ مجلس ضیاء سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ فخر عباس آبدی اور مقامی ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر ضلع بھر کی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ انجمن کنیزان امام العصر والزمان کے زیر اہتمام امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس عزائے فاطمیہ سے لواء زینب کاظمی اور سیدہ بنت موسیٰ موسوی نے خطاب کیا۔